نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زیارت کیا کرے، میری زیارت کیا کرے۔ زیارت کرنے کا بھی طریقہ ہے، طریقہ ایسا نہیں کہ بغیر طریقے کے آپ جائیں۔ نبی علیہ السلام کے قبر مبارک جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی قبر میں، نبی علیہ السلام کے دو محبوب صحابہ کرام، ایک دائیں ہاتھ ایک بائیں ہاتھ، حضرت ابو بکر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں۔ وہاں جا کے آپ نے یہ پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آپ کے ابو بکر بھی ہیں، ساتھ میں آپ کے عمر بھی ہیں، آپ کے محبوب بھی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی شفاعت سے ہمیں محروم مت کرنا۔ جب ساری کائنات پیاسی ہوگی، ان کو پیاس لگا ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، قیامت برپا ہوگا، لوگ تکلیفوں میں ہوں گے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، ہم اپنے پیاس بجھانے کے لیے اے اللہ کے رسول آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے فرمائیں گے کہ ہمیں پانی پلا دیجیے حوض کوثر سے۔ تو اے اللہ کے رسول ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر کے پانی سے ہم محروم ہو جائیں۔ اے اللہ کے رسول ہم عہد کرتے ہیں ہم کفر نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول ہم عہد کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول ہم عہد کرتے ہیں ہم بدعت نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول ہمارا ایمان ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہمارا یقین ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور ہمارے جو کچھ بھی اعمال ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ عہد آپ نے کرنا ہے، وہاں بزرگوں کے پاس جا کے آپ یہ عہد کریں گے، اے اولیاء اللہ، اے اللہ کے دوست، یہ ہمارا عہد ہے، جیسے آپ نے توحید پر زندگی گزاری، کفر سے شرک سے بدعت سے اپنے آپ کو بچایا، ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم بھی آپ کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب اس کے بعد پھر کفر شروع ہو جائے، شرک شروع ہو جائے، بدعت شروع ہو جائے اور فسق اور فجور کے اندر آپ مبتلا ہو جائے۔ نہیں، اس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر خیال رکھا رہتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو علیہ، میرے اوپر درود بھیجا کرو، جہاں سے بھی تم لوگ درود بھیجتے ہو میرے کو پہنچا دیا جاتا ہے، میرے کو پتہ چل جاتا ہے، میرے کو فرشتہ خبر دیتا ہے فلاں علاقے سے، فلاں ملک سے، فلاں نامی آدمی نے اے پیغمبر علیہ السلام آپ پر درود بھیجا ہے۔ میں قبر میں خوش ہو رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت اگر چاہیے تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے تو پھر وہ آپ کی مرضی، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو پھر دنیا کے پیچھے مت پڑو، جیسے ساری لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا اور اپنا پیشوا بنایا، اپنا مقتدا بنایا، اسی دنیا کے لیے لوگوں نے حلال حرام تمام کی تمام چیزوں کی تمیز چھوڑ دی، جائز ناجائز کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں بابا پیسہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اسی نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں لعن اللہ عبد الدینار و عبد الدرہم، اللہ پاک کی لعنت ہو درہم والے کے اوپر، دینار والے کے اوپر۔ جو لوگ درہم کو، دینار کو، سونے کو، چاندی کو، پیسے کو، مال و متاع کو اہمیت دیتے اور میں نے اہمیت چھوڑ دی، ایسوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ انسان کا بھول ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ میرے رشتہ دار نے اچھے کپڑے پہنے، 5,000 کا سوٹ، لہذا میں 10,000 کا سوٹ لوں گا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضدیں اور مقابلہ ہے۔ میرے رشتہ دار نے ٹوپی پہنی ہے 2,000 کی، میں 5,000 کی پہنوں گا۔ میرے رشتہ دار نے موٹر سائیکل لیا ہے
کار لیا ہے میں اس سے مہنگا والا لوں گا تاکہ اس کو میں نچلا نظر نہ آ جاؤں. یہ ہمارے مقابلے ان چیزوں کے اندر ہے. صحابہ کرام کا مقابلہ کس میں ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت کی عبادت میں، کہ اللہ کی عبادت کون زیادہ کرتا ہے، کون اللہ کی عبادت سب سے زیادہ کرتا ہے. اور اتنے فکر مند ہوتے کہ 3 صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام سے فرمایا، نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ چل گیا، پھر نبی علیہ السلام نے بلایا، ہاں بھائی کیا کیا بات ہوئی؟ ایک نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو یہ عہد کیا کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی انسان کرتا ہے تو انسان اللہ کی عبادت 24 گھنٹے نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری کرنی پڑتی ہیں، اس کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں، اس کا جھگڑا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں، تو خالص ہم عبادت نہیں کر سکتے. دوسرے نے کہا، اللہ کے رسول، میں ساری رات جاگتا رہوں گا، صرف تیری عبادت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ میرے سونے کی وجہ سے میں عبادت سے غافل ہو جاؤں، ساری رات جاگتا رہوں گا. تیسرے نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دن گزر جائے میں روزہ نہ رکھوں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. نبی علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی، نبی علیہ السلام جب ناگوار بات سنتے اور سمجھتے، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا. نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مجھے دیکھو، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ پاک کا خوف کرنے والا ہوں. میرے متعلق اللہ پاک نے فرمایا میں نے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی پوٹی کوئی بھی بات اللہ کے آئے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اے پیغمبر علیہ السلام آپ کو معاف کیا ہے، آپ معصوم ہو، آپ کی کوئی خطا نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے شادی بھی کی، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. یہ کون سی آپ کی عبادت ہو گئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں کیا کروں گا؟ میں شادی نہیں کروں گا. جب آپ شادی نہ کریں، آپ یہ سمجھے کہ جناب یہ کوئی بزرگی ہے، یہ کوئی عبادت ہے، یہ کوئی عبادت نہیں. اگر آپ کو بزرگی اختیار کرنی ہے تو میرے طریقے پہ چلو، میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ 1 شادی کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کریں، 4 سے آگے نہ جائیں. اگر آپ مکمل مرد بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کریں. آپ شادی میں دیکھیں جو ثواب ایک میں ہے اس سے ڈبل دوسرے میں ہے، اس سے زیادہ تیسرے میں ہے، اس سے زیادہ چوتھے کے اندر ہے. آپ حق ادا کر سکتے ہیں، اللہ کا خوف کھائیں گے، شادی کی وجہ سے آپ کی نظریں محفوظ ہوگی، شادی کرنے کی وجہ سے آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں اللہ کا نبی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں. میں اللہ کا نبی ہوں، تمام کائنات میں افضل ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اب امت اولاد ہم اولاد ہیں نا، نبی علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں، ہم بچے ہیں. منگا زامنی دی پیغمبر علیہ السلام او دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کمی زنانہ دی آغا زمان میندی دی. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، دا ٹول چی دی، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، دا زمان میندی دی. منگ دی پیغمبر علیہ السلام بچی. ہم نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، اولاد. اور اولاد کے اوپر ماں باپ کو زیادہ ترس آتا ہے. اولاد کو تو پتہ نہیں ہوتا، اولاد تو غافل ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، میں یہ کام کروں گا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام جو باپ کا درجہ رکھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. نبی علیہ السلام سمجھتے ہیں اگر کسی نے زندگی پر روزے رکھے، زندگی پر روزے رکھے، کوئی آدمی ساری زندگی رات کو جاگتا رہا، عقل کام چھوڑ دے گا، پھر فٹ باری پہ کھڑا ہوگا،
ٹریفک والے کو بولے گا داشنزا داشنزا مخدزا داشنزا واغلتزا، دماغ کام چھوڑ دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا کوئی امتی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم سنت کی نافرمانی کریں، نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کریں اور ہمیں تکلیف دکھ درد ہو، ہمیں نہیں ہوتا۔ اولاد بے پرواہ ہوتی ہے، ماں باپ کو غم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اوپر